ڈاکٹر صاحب ایک بہت اہم موضوع ہے خواتین میں جسمانی درد. تو میں یہاں سے اپنے جو ہے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گی کہ یہ خواتین میں جسمانی درد یہ کوئی خاص بیماری ہے یا اس کے لیے کوئی خاص ٹرم جو ہے میڈیکل کی دنیا میں استعمال کیا جاتا ہے؟ بتائیے ہمیں اس بارے میں. دیکھیں، جو خواتین میں جسم درد ہوتے ہیں وہ مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں، مختلف اقسام کے ہوتے ہیں. پچھلے ہفتے بہت سارے سوال خواتین کی طرف سے آ رہے تھے جو ان کے جسم سے جسمانی درد سے متعلقہ تھے، تو اس لیے آج کا ہم نے پروگرام ہی اس سے منسوب کیا ہے، مخصوص کر دیا ہے. جو جسم میں درد ہوتے ہیں وہ مختلف جو ساختیں ہوتی ہیں اس سے درد آ رہے ہوتے ہیں، جو سسٹم ہیں اس سے درد آ رہے ہوتے ہیں. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ جسمانی درد جو مسکولوسکیلٹل یعنی جو ہمارے پٹھوں سے جوڑوں سے جو درد نکل رہے، ہماری توجہ اس پہ مرکوز رہے گی، کیونکہ خواتین کے خاص جو ہیں وہ سسٹم، ان کا ریپروڈکٹیو سسٹم جو ہے، جو گائنیکولوجک جو ان کی کنڈیشنز ہوتی ہیں اس سے بھی بہت سارے مسائل ان کے ساتھ پیش آتے ہیں. ان کی جسمانی ساخت اس طرح کی ہوتی ہے کہ دیکھیں، خواتین میں یہ ہوتا ہے کہ ان کا جسم مردوں کی نسبت کمزور ہوتا ہے. اب کوئی بھی وہ کام کرتی ہیں روزمرہ کے جو ہم روٹین میں کام کر رہے ہوتے ہیں ان میں ان کو تھکاوٹ بھی زیادہ ہوتی ہے. وہ کام جو مرد کر سکتے ہیں وہ خواتین ان کے لیے کرنا مشکل ہوتا ہے. تو اب جب کوئی مسئلہ بنتا ہے ان کو، ایک عام طور پہ یہ دیکھا گیا کہ ہم میڈیکل کی اصطلاح میں ایک تھریش ہولڈ کی ایک لیول آپ کہہ لیں کہ ایک خاص سطح پہ جا کے ایک درد کی شکایت یا درد کو بتانا، وہ مرد جو ہے اس کا تھریش ہولڈ قدرے اعلیٰ یعنی اوپر ہوتا ہے، اس کا لیول ہائی ہوتا ہے. خواتین جو ہے وہ جلدی بتاتی ہیں درد کو. ایک دوسری بھی چیز ان میں خاص خصوصیت یہ پائی جاتی ہے کہ خواتین میں برداشت کی طاقت زیادہ ہوتی ہے لیکن رپورٹنگ بھی زیادہ کرتی ہیں. تو یہ ایک چیز تھی جو شروع میں بتانا چاہتا تھا. اب عام طور پہ جو خواتین میں مسئلہ مسکولوسکیلٹل کے حوالے سے ہوتے ہیں، اب جو سب سے زیادہ ان کو جو مسئلہ پیش آ رہا ہوتا ہے میڈیکل کی اصطلاح میں ہم اس کو کہتے ہیں فائبرومائلجیا. جو ہمارے پٹھے ہوتے ہیں ان میں فائبر ہوتے ہیں، مایو ہم پٹھے کو کہتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے الجیا جو ہے وہ درد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ جو مسئلہ ہے تقریباً 80 سے 90% جو خواتین ہیں ہماری وہ اس مسئلے میں مبتلا ہوتی ہیں. 80 سے 90% خواتین جو ہے. تو ڈاکٹر صاحب اتنی بڑی تعداد ہے، آپ کہہ رہے ہیں 80 سے 90%، کوئی خاص وجہ ہے یا اس کو میرے خیال میں میں تھوڑا سا اس طرح کہہ گیا ہوں کہ 80 سے 90% جو مسئلہ ہے یہ خواتین میں ہی ہوتا ہے. تو اب جو ہے اب اس کی شرح جو ہے ہو سکتا ہے وہ تھوڑی سی کم ہو. ہم کہتے ہیں کہ معاشرے میں جو ہے اس کے 5-10% افراد جو ہیں وہ اس میں مبتلا ہوتے ہیں. وہ اس میں معذرت چاہتا ہوں کہ وہ تھوڑا سا اس کو اس طرح سے کہہ گیا کہ وہ اس میں مبالغہ ہے. اب دیکھیں اس کا جو سائیکل ہوتا ہے، پٹھے میں جو درد ہوتا ہے، اب درد جب پٹھے میں شروع ہوتا ہے تو اس کی وجہ جو ہے وہ کوئی پٹھے میں ایک طرح کی ٹینشن جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہے. اب روزمرہ جو اس پہ سٹریس دباؤ پڑ رہا ہوتا ہے، دباؤ کے ساتھ جو ہے آپ اپنے جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں اس دباؤ کی وجہ سے اس کو لمٹ کرتے ہیں، اس کو کم کرتے ہیں. اور جب وہ کم کرتے ہیں تو آپ کو تھکاوٹ بھی زیادہ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ڈپریشن، اور پھر جو ہے مسل میں ایک طرح کی سٹفنس آتی ہے. تو اس کا نتیجہ کیا کہ درد کی صورت میں نکلتا ہے. اب اس بیماری کی خاص بات یہ ہے کہ جو افراد اس میں مبتلا ہوتے ہیں وہ دفتروں میں کام کر رہے ہوں، کسی فیکٹری میں یا کسی بھی جگہ پہ کام کر رہے ہوں، تو ان میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو اگر بیماری شدت اختیار کر گئی ہے تو ان کو وہ کام چھوڑنا نہیں چاہیے. اگر خدا نخواستہ وہ جو کام ہے کسی بھی کام جو کسی جاب پہ ہے وہ اگر چھوڑتے ہیں تو وہ ایک آرام دہ زندگی کی طرف چلے جائیں گے. ان کا طرز زندگی جو ہے اس طرح کا ہوگا. پھر وہ کام، پھر اس کے بعد اس بیماری میں مبتلا افراد جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں. اب جب ڈپریشن ہوتی ہے تو وہ بیماری مزید بدتر ہوتی ہے. تو ایسے افراد کو جن میں یہ مسئلہ ڈائگنوز ہوتا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ جو کام کر رہے ہیں اس کو کرتے رہے. ہاں یہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر وہ کام سخت ہے تو اس کو تھوڑا سا چینج کیا جا سکتا ہے، اس کی انوائرمنٹ کو چینج کیا جا سکتا ہے. اب یہ اس کی علامات بھی مختلف طرح کی جو ہے وہ سامنے آتی ہیں. جسم میں درد ہوتا ہے، مختلف طرح کے وہ ٹینڈر پوائنٹس ہوتے ہیں. اگلی تصویر ایک آئے گی اس میں ہم بات کریں گے. تو ایک طرح کی جیسے اکڑاؤ کا شکار ہوتا ہے. اب جسم کے مختلف حصوں میں وہ ایک تصویر میں واضح طور پہ وہ اس میں پتہ چل جائے گا. عجیب قسم کی حد سے زیادہ تھکاوٹ ہو رہی ہوتی ہے، جیسے نازیہ والی جو ہے کنڈیشن وہ ہو رہی ہوتی ہے. جو ہمارا مسانہ بھرا سا محسوس ہوتا ہے. اسکن کے اوپر جو ہے وہ سینسٹیویٹی، ایک بعض لوگوں کو آوازیں بھی آتی ہیں، بعض لوگوں کو سر درد رہتا ہے، ہاضمہ خراب رہتا ہے.
اب اس طرح کی جو ہے ایک سوال، معاف کیجیے گا کی بات کاٹ رہی ہوں یہاں پر، میں یہاں پہ پوچھنا چاہوں گی یہ مسائل جو آپ نے کہا کہ درد رہنا، ڈپریشن کی طرف جانا، اور اب آپ کو وہ وامٹنگ والی فیل یا بتلی والی جو ہے فیلنگ ہو رہی ہو، تو یہ سب تو خواتین کو جو ہے مینسولیشن پیریڈ کے دوران بھی یہ مسئلہ رہتا ہے، تو کیسے اس میں ہم ڈفر کریں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں اس بیماری کی جو خاص بات ہے، اس میں درد اس کا مبہم سا ہوتا ہے اور زیادہ دورانی کے لیے ہوتا ہے، ایسا نہیں ہو کہ 1 2 3۔ اب اس کی تشخیص کے لیے 2 نقطے جو ہیں وہ اس پہ کنسنٹریٹ کیا جاتا ہے، اس پہ زیادہ توجہ مرکوز کی جاتی ہے۔ ایک تو اس کا درد جو ہے وہ جسم کے اوپر والے دھڑ میں، نیچے والے حصے میں، دائیں طرف بائیں طرف دونوں اطراف میں جو ہے اس کا درد محسوس ہوتا ہے، اس کے جو ٹینڈر پوائنٹس ہیں وہ، اور پھر اس کا جو دورانیہ ہے وہ کم از کم 3 ماہ سے زیادہ ہو تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ فائبرومائلجیا۔ پھر اس کے بعد جب ہم نے ٹینڈر پوائنٹس کی بات کی، جب علامات میں آپ دیکھ رہی تھیں، تو ٹینڈر پوائنٹس 18 ٹینڈر پوائنٹس ہمارے جسم میں ہوتے ہیں، سامنے پیچھے۔ تو اب ان 18 پوائنٹ میں سے ٹینڈر پوائنٹ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس پہ جب نکات ہوتے ہیں، آپ دباؤ دیتے ہیں تو ایک پریشر سا محسوس ہوتا ہے، لیکن اگر ان 18 میں سے 11 نکات ایسے ہو جاتے ہیں جو دردناک ہوتے ہیں، یعنی آپ اس پہ دباؤ دیں گے تو وہ درد کی صورت میں آپ کو پیغامات آئیں گے، درد محسوس کر سکتے ہیں یہاں پر۔ ڈاکٹر صاحب میں یہاں پر ایک سوال پوچھنا چاہوں گی کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان پاکستان کی خواتین کی بات کر رہی ہوں، فٹیگ سا فیل کرنا، تھکن سا فیل کرنا، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ مثال گھر میں کچھ بھاری بھرکم چیز بھی اٹھا لیتی ہیں، تو کیا اس کا بھی اس بیماری سے کوئی لینا دینا ہے کیا نہیں؟ اصل میں جو تھکاوٹ شدید قسم کی محسوس کر رہی ہیں، ہم نے اس کی تشخیص کا تو بتا دیا کہ اس کی تشخیص کے لیے ضروری ہے کہ وہ زیادہ دورانی کے لیے جو ہے اس کا 3 ماہ سے زیادہ کا دورانیہ ہو ان علامات کا، تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ فائبرومائلجیا کا مسئلہ ہے۔ اب جو بھاری چیز اٹھانا ہے، دیکھیں کوئی بھی جب کوئی کام آپ اس طرح کا کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے جسم کے وہ پٹھے بھی ہو سکتے ہیں، وہ جو ہے اس کا کسی جوڑ کا اندرونی جو سٹرکچر ہے وہ کیپسول ہو سکتا ہے، یا لیگامنٹ وغیرہ، کسی بھی طرح کے جو ہے ساخت پہ اگر زور آتا ہے تو زور آنے کے بعد کیا ہوگا کہ سوزش آتی ہے، سوزش آنے کے بعد پھر وہ سارا عمل جو ہے اس کو ٹھیک کرنے کا وہ دوبارہ ہوتا ہے۔ اگر یہی جو ہے اگر سوزش کسی آپ کی جو ہے ڈسک جو ہے اس پہ آ جائے، کارٹلیج پہ آ جائے، تو وہ پھر تھوڑا سا دورانیہ لمبا ہو جاتا ہے، لیکن اگر پٹھے پہ زور آیا تو وہ جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پر تصویر دیکھ رہے ہو، جوتے اور نامناسب جوتے پہننا، ہاں جی دیکھیں اب جو خواتین میں جسمانی درد ہوتے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ چونکہ یہ جوتے ہوتے ہیں۔ اب اس طرح کے جو جوتے ہیں وہ ایک کہتے ہیں کہ آپ جو ہے ایک فیشن کے لیے، اس لحاظ سے خوبصورتی کے لیے تو اچھے ہیں، لیکن جسم پہ اس کے برے اثرات بھی مرتب ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ایسے جوتوں کو لگاتار استعمال نہ کریں، اور جوتے جو خریدتے ہوئے بھی بہت ساری چیزوں کا جو ہے وہ خیال رکھا جائے۔ اب جب جوتے کی خریداری ہوتی ہے، اب جوتے کا جو ہے استعمال ہوتا ہے، وہ ہمارے جو مسکول اسکیلٹل جو بیماریاں سامنے آتی ہیں اس میں بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ ہمارا جو جسم ہے یہ پورا ایک بڑا منظم قسم کا ایک ڈھانچہ ہے۔ اب اس کے جو ایک سینٹر لائن گریوٹی ہے، ہمارا جو وزن آپ کہاں پہ ہے، آپ کہیں پہ جو کوئی کام کر رہے ہیں، کتنی دیر کس حالت میں کھڑے ہیں، اگر آپ نے اس طرح کا جوتا پہنا ہوا ہے تو آپ کی جو جسم کی ایک گریوٹی لائن ہے وہ تبدیل ہوتی ہے۔ دونوں طرف کے جسم کے سامنے والے اور جسم کے پیچھے والے جو پٹھے ہیں ان کا توازن بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ کے جسم کی لائن ہے وہ آگے ہے پیچھے ہے، ایک طرف کے پٹھے زیادہ کام کر رہے ہیں، ایک طرف کے جو ہے وہ استراحت میں ہے، آرام کی حالت میں ہے، تو یہ ہوتا ہے کہ پھر جو ہے ٹریگر پوائنٹس وغیرہ، جس طرح آپ نے جس طرف اشارہ کیا ہے کہ خواتین میں یہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے، یہ پٹھے مثلا ایک طرح کی فٹیگ سی محسوس کرنا، تو یہ اس طرح پھر علامات جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب وزن کا کتنا تعلق ہے اس بیماری سے؟ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں بہت اوور ویٹ خواتین ہوتی ہیں، پھر چلنے پھرنے میں مسئلہ، اور وہی جو آپ نے کہا کہ آرام دہ زندگی جو ہے ایک صوفے پہ بیٹھ کر پوری زندگی گزارنا، کوئی تعلق ہے اس سے؟ توازن جو ہے زندگی کے ہر معاملے میں توازن ضروری ہوتا ہے، اسی طرح جو ہے ہمارا جو صحت کے معاملات ہیں اس میں بھی جسمانی توازن جو ہے وہ ضروری ہے۔ اب جب ایک جوڑ ہے، کوئی پٹھا ہے، اس میں ایک خاص حد تک جو ہے وزن کو برداشت کرنے کی، دباؤ کو برداشت کرنے کی ایک استعداد ہوتی ہے، لیکن جب ہم کوئی اچانک سے اس پہ اضافی دباؤ ڈالتے ہیں، ایک یا ریپیٹیشن کے ساتھ یا ایک مسلسل، اگر ایک کسی فرد کا وزن زیادہ ہے تو اب دیکھیں جب وزن زیادہ ہوتا ہے تو یہ لوگ زیادہ تر اوسٹیو آرتھرائٹس میں مبتلا ہوتے ہیں،
ہیں. یہ آرتھرائٹس کی 100 سے زیادہ اقسام ہیں. یا اوسو آرتھرائٹس عام طور پر جو بڑے جوڑ ہیں، اب مثال کے طور پہ ہمارا گھٹنے والا جوڑ ہے، اب جو موٹے افراد ہیں ان میں آرتھرائٹس کا مسئلہ زیادہ ہوتا ہے. اب اس میں اب یہ بھی ہوتا ہے کہ دیکھا گیا ہے کہ ایک جوڑ میں ہے ایک میں نہیں ہے. اب یہ تھا کہ اگر کہیں پہ کوئی چھوٹا سا مسئلہ بنا ہے، وہ اس کی بھی یہ وجہ ہوتی ہے کہ لوگ آرام دہ زندگی گزار رہے ہیں. اب وہ پٹھے اس حد تک آمادہ نہیں ہے، جوڑ آمادہ نہیں ہے، اس کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی اضافی وزن پڑائے، کوئی ہلکی سی چوٹ لگی ہے اور اس کے بعد جو ہے مسئلہ شروع ہو گیا ہے. میں پوچھنا چاہوں گی کیا کیا جائے اگر خواتین کے جسم میں درد ہے تو وہ کیا کریں؟ دیکھیں، جو اس طرح کے درد ہوتے ہیں ان کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ بہت درد شدید ہے تو دوائیوں کا استعمال کریں. بار بار ہم یہ کہتے رہیں کہ دیکھیں مسکولوسکیلٹل جو مسائل ہوتے ہیں ان کا حل جو ہے وہ دوائیاں نہیں ہوتی ہیں. آپ درد کے لیے دوائی کا استعمال کرتے ہیں اور اپنی ایک عادت بنا لیتے ہیں، ایک خاص مقدار میں دوائی استعمال کی، اور وہ جب اس کے بعد جو ہے اگر مسئلہ وہیں پہ ہے، بہتر یہی ہوتا ہے کہ اس کے مسئلہ جو ہے اس کی اچھے طریقے سے جو ہے درست تشخیص دی جائے. جو مسکولوسکیلٹل جو مسائل ہیں ان کا بہترین حل ہوتا ہے کہ آپ اپنے جسم اس کے بارے میں آگاہی پیدا کریں کہ مسئلہ کس وجہ سے ہے، جو وجوہات ہیں ان کا حل کریں. اب دوائی کے استعمال سے آپ دوائی کھاتی جائیں گے، بار بار دوائی کھائیں، اس کے جو وقتی طور پر درد کو روک دے گا. دوائی کا یہی ہوتا ہے کہ جو درد کی دوائیاں ہوتی ہیں ان کا ایک ہاف لائف ہے، وہ وقتی طور پہ کسی کا مثلا 3 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے اتنی دورانی کے لیے جو ہے وہ آپ کو درد محسوس نہیں ہوگا. وہ جیسے ہی اس کا ہاف لائف اس کا جو ہے وہ اثر جاتا ہے تو پھر دوبارہ سے آپ اس حالت کو محسوس کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے، وہ آپ کا مسل کا امبیلنس ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، آپ کے کسی خاص پٹھے میں شارٹننگ ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، جس طرح یہی ٹینڈر پوائنٹس ہیں، تو آپ اس کے بارے میں اگر آگاہی ہوگی، ان چیزوں سے آپ بچے رہیں گے تو اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے. اور یہ جو مسئلہ ہے اس میں آپ کی جو نیند ہے، آپ کی جو سائیکولوجیکل پرابلم ہیں، اب ان کا بہت اہم کردار ہوتا ہے. دوائیاں، اس میں ورزش بڑی اہم کردار ادا کرتی ہے. پھر مساج ہو گیا، آکوپنچر تھراپی ہوگی، یا بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہیٹ اور کولڈ جو کرائیو تھراپی وغیرہ اس کے استعمال سے. تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ اس جو دوائیوں کے علاوہ جو چیزیں ہیں ان کو آپ استعمال کر کے اپنے جسم کو جو ہے ایسی حالت میں بہتر طور پہ زندگی گزارتے رہیں.